اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن چلائیں گے ہم پہاڑ کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور دیکھے گا تو اے مخاطب زمین کو، بارزتاً صاف میدان، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم جمع کریں گے قبروں سے اٹھا کر ان سب کو میدان محشر میں، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پس ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو، وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ پیش کیے جائیں گے تیرے رب کے سامنے صفاً قطاروں میں، لَقَدْ جِئْتُمُونَا، اے یقال لہم، کہا جائے گا انہیں، تحقیق آئے ہو آج تم ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، بل زعمتم، بلکہ تمہارا خیال تو یہ تھا، الن نجعل لکم موعدا، کہ ہم نہیں بنائیں گے تمہارے لیے کوئی اٹھنے کا وقت یا وعدے کا وقت، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھی جائے گی کتاب یعنی نامہ اعمال، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، پس تو دیکھے گا اے مخاطب مجرمین کو، مشفقین مما فیہ، کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس چیز سے جو اس اعمال نامے میں ہے، وَيَقُولُونَ، اور کہہ رہے ہوں گے، یا ویلتنا، ہائے بد نصیبی ہماری، ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس نامہ اعمال کو، لا یغادر صغیرۃ، نہیں چھوڑی اس نے ہماری کوئی چھوٹی غلطی، ولا کبیرۃ، اور نہ کوئی بڑی غلطی، الا احصاها، مگر اس سب کو شمار کر رکھا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ پا لیں گے جو کچھ انہوں نے کیا تھا دنیا میں، حاضراً سامنے، ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، ثم صلی علیہ۔ سورۃ الکہف، اس دی آیت نمبر 47 اور 48 اور 49 تواڈے سامنے تلاوت کی دیاں۔ ترے آیات دا ایک کوئی مضمون ہے اور بالکل آسان آیات ہیں، اور مضمون دے لحاظ دے نال اللہ تعالی قیامت دا منظر بیان کر رہے ہیں بطور تخویف اخرویہ دے، یعنی آخرت دے عذاب تو اور میدان محشر دی جڑی حاضری اور اس دی ہولناکی اور اس دی سختی، اس چیز نو اللہ تعالیٰ انہاں آیات دے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید دے اندر بے شمار مقامات دوتے اللہ کریم نے اس طرح اس منظر دی جڑا اس نو بیان فرمائے، انہاں دے اندر یہ بھی ایک مقام ہے، فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن اسی چلاسیے پہاڑ میں، جس طرح سورۃ نبأ دے اندر آندا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، کہ چلا دیے جاسن گئے پہاڑ، فَكَانَتْ سَرَابًا، تو ہو ویسن او چمک دے ہوئے ریت۔ اللہ اکبر۔ جس وقت قیامت برپا ہوئے گی نا، اس وقت اے جڑے پہاڑ ہیں اے اس طرح اڑدے ہوئے نظر آسن جس طرح جھکڑ اور طوفان دے اندر شاپر کلیاں اے اڑدی ہوئے نظر آنیاں۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، اور دیکھے گا تو اے مخاطب قرآن، ہر قرآن مجید نو سنن والا مراد ہے، کہ تو زمین نو ویکھے گا بارزتاً، صاف چٹیل میدان، پہاڑ اڑ جان گے، درخت ختم ہو جان گے، سمندر جڑے انہاں دا پانی خشک ہو جائے گا، زمین دا وجود جڑا موجود زمین دے اندر پہاڑ ہیں وہ ختم ہو جاسن، اور پہاڑاں دے تھلے جو کچھ بھی چھپے ہے سارا کچھ باہر آ جائے گا، اور زمین ایک صاف اور چٹیل میدان بنا دیتی ویسی۔
اللہ اکبر۔ وحشرناہم، اور اسی انہاں نو جمع کر سیے، مشرکین مکہ، کیونکہ وہ قیامت دے منکران، اللہ اس واسطے اس مضمون نو بیان قرآن دے اندر بار بار فرمانے، فرمایا اسی انہاں نو قبر دے اندر زندہ کر اٹھیسی اور جمع کر سی انہاں نو، فلم نغادر منہم، انہاں دے اندر اسی کسی ہکی نو بھی نہیں چھوڑنا، اللہ اکبر۔ وعرضوا علی ربک صفا، اور یہ سارے دے سارے تیرے رب دے سامنے قطار بن کے کھڑے ہو سن، صرف انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی، جس طرح سورۃ نبأ دے اندر اللہ کریم نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، فرمایا یوم یقوم الروح، جس دن کھڑے ہو سن جبریل امین، روح حضرت جبریل علیہ السلام دا لقب ہے، والملائکہ، اور بقیہ تمام فرشتے بھی، صفن، قطاراں بن کے، اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف اور ہیبت اور قیامت دی سختی اس نو ویکھ کے فرشتیاں دی حالت یہ ہو سی کہ وہ بھی سر جھکائے اس طرح صف بنا کے کھڑے ہو سن۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، اللہ فرما رہا اس دن کوئی بھی انسان بشر کلام کرن دی بھی طاقت نہیں رکھے گا، کوئی فرشتہ کلام نہیں کرے گا، کوئی انسان کلام نہیں کرے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، اگر کلام کرے گا تو صرف او بندہ، او شخصیت، او ذات کلام کرے گی جس نو اللہ کریم خود اجازت دے گا، اللہ اکبر۔ اللہ دی اجازت دے سوا کسی دے اندر لب ہلاون دی بھی طاقت نہیں ہوئے گی۔ فرمایا وعرضوا علی ربک صفا، یہ سارے دے سارے کھڑے ہو سن گئے اللہ دے سامنے قطارہ بن کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دے دن تسی اس حالت دے اندر جمع کیتے جاؤ گے اللہ دے سامنے کہ فرمایا تواڈے وجود دوتے کوئی کپڑا نہیں ہوئے گا، اور قرآن مجید دے اندر اللہ کریم نے جس طرح فرمایا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، کہ اسی تانوں قیامت والے دن انج طرح جمع کریں گے جس طرح اسی تانوں پہلی مرتبہ پیدا کیتا، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سورۃ انعام دے اندر آیات آندیاں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آئی تسی ساڈے کول اسے حالت دے اندر نئے آ گئے جس طرح اسی تانوں پہلے دنیا دے اندر بھیجے آئی، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور وہ سارا کچھ پیچھے چھوڑ کے آ گئے ہو جیڑا دنیا دے اندر تسی کما رکھی آئی، مال دولت اسباب یا جنہ دوتے تسی امیدہ لگا رکھیاں، آج وہ کدے گئے سارا کچھ، اللہ اکبر۔ تو فرمایا قرآن مجید دے اندر سورۃ انعام دے اندر کہ فرمایا جس طرح سے تنوں پہلی دفعہ پیدا کیتا ہی ننگے بدن، ننگے سر، بغیر ختنہ، بغیر کچھ چیز ہاتھ دے، بالکل خالی مخالی، اسی طرح اسی تنوں قیامت والے دن بھی کیا کریں گے جی، جمع فرماواں گے۔ تے نبی علیہ السلام دے جڑا ارشاد تنوں سنا رہا اس دے پہلے قرآن مجید دی آیت تنوں سنا دیتی، فرمایا تسی ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ دے تسی کیا کیتے جاؤ گے، جمع کیتے جاؤ گے۔ تے میری ماں عائشہ الصدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ، لوگ اس وقت پھر ایک دوسرے دی طرف نہ ویکھ سن گئے کہ سارا جے ننگے ہونا مردہ بھی تھے عورتہ بھی۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اشد، فرمایا معاملہ جڑا نا اس تو بھی زیادہ سخت ہوئے گا۔ ذرا اس دی منظر کشی ذہن بٹھاؤ نا، سورج سوا نیزے دوتے، گرمی اور تپش بے انتہا، اور پھر اللہ دا جلال اور خوف، اور ہر انسان نو اپنی آخرت دی فکر، فرمایا معاملہ اس تو بھی زیادہ سخت ہوئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، فرمایا قیامت والے دن نہ بھائی بھائی دا ہوئے گا، نہ بہن بھائی دی ہوئے گی، اور نہ بھائی بہن دا، نہ ماں نو اپنی اولاد دی فکر،
نہ اولاد نو اپنے ماں باپ دی فکر۔ فرمایا ہر بندے واسطے ایک ایسی عجیب و غریب حالت ہوئے گی جڑی اس نو دوسرے تو بے پرواہ کر دے گی۔ قیامت دے وچ ایک ایو جب محل ہوئی آونا جس لے میدان محشر لگڑا کہ انسان ایک دوسرے دی پہچان ہی بھول جائے گا۔ پھر جد حالات ایسا ایسا ٹھنڈے ہوندے جان گے اس وقت پھر انسان ایک دوسرے دی پہچان بھی ہون لگ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ اس تو بھی زیادہ سخت ہوئے گا عائشہ کہ ایک دوسرے دی طرف لوگوں نو فکر ہی نہیں جائے گی، ایک دوسرے دی طرف خیال بھی نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ فرمایا اسی تنو لے کے آسیے گئے فرادا، اکیلے اکیلے، تنہا تنہا۔ فرمایا عن الاعوان والشفاء والاموال، نہ انسان دے کول اس دے کوئی مددگار ہو سن۔ دنیا دے اندر تے انسان مشکل دے اندر پھسے، باپ ادا بیٹھے میں تیرے نال ہاں، بھائی ادا میں تیرے نال ہاں، دوست رشتہ دار عزیز و اقارب اسی تیرے نال ہاں میرے دوست، کردہ چلا جا جو کر نہیں۔ لیکن آخرت دے اندر کوئی دوست کوئی مددگار کوئی بھی نہیں نال لے ہوگا، سب جدا جدا۔ والشفاء تے جنہ دوتے انسان امیدہ رکھی ہوئی نہ کہ اے میرے سفارشی ہیں، اے میں نو اللہ دے سامنے سفارش کر کے زبردستی دی چھڑا لسن، کوئی سفارش کرن والا بھی نہیں ملے گا۔ والاموال تے جس مال دوتے انسان نو بڑا ناز تے نخرہ ہوندا، اے مال بھی آخرت دے اندر کم نہیں آئے گا۔ فرمایا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑی یہ حدیث ہے کہ تسی ننگے پاؤں ننگے سر ننگے بدن بغیر ختنے دے جمع کیتے جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب تو پہلے جس ہستی نو شخصیت نو لباس پہنایا جائے گا جناب ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، جنہوں نے قیامت والے دن سب تو پہلے لباس پہنایا ویسی، اس واسطے کہ دنیا دے اندر رب دی توحید دے پیچھے انہاں دا لباس اتاریا گیا ہے جس وقت انہوں نے اگ دے اندر ڈالیا گیا۔ بل زعمتم، فرمایا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اسی تو جمع کر سیے گئے۔ یقال لہم، اتھے یقال لہم معذوف ہے، یعنی انہاں مشرکین کفار نو آکھیا جائے گا لقد جئتمونا، اج آنے گیا ساڑے کول، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح سی تو پہلی دفعہ پیدا کیتا ہے۔ اتھے تا دن ایدا کننا عداما ورفاتا اینا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا جس وقت اسی مر جاویے گے اور مٹی دنال مٹی ہو جائے گی، ہڈیاں بسیدہ ہو جان گیاں، اینا لمبعوثون خلقا جدیدا، اسانو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیتا جائے گا؟ نہیں جی، یہ دوبارہ کوئی نہیں کھڑا ہونا، دوبارہ کوئی نہیں زندہ ہونا۔ اللہ فرما رہے آنے گئے جس طرح سے تنہوں پہلی دفعہ پیدا کیتا ہے۔ بل زعمتم، بلکہ تسی تے ایک گمان کر دے اللہ نجعل لکم موعدا، کہ اسے نہیں بنایا تھوڑے واسطے کوئی وعدے دا وقت، کوئی دن، کوئی ووضع الکتاب فتر المجرمین، اور رکھا جائے گا کتاب، مراد اس تو اعمال نامہ ہے، فتر المجرمین۔ اچھا اللہ تعالیٰ حساب و کتاب جڑا نا اعمال نامے ظاہر کیتے رکھیاں بغیر ہی، سامنے کیتے بغیر بھی حساب و کتاب لے سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اتمام حجت دے واسطے اعمال نامے سامنے رکھے گا لوگا دے۔ فرمایا ووضع الکتاب فتر المجرمین، اعمال نامے قیامت الدن دو طرح ملنے ہیں، ایک ملنے ہیں دائیں ہاتھ دے اندر اور دوسرے ملنے ہیں بائیں ہاتھ دے اندر۔ سورت انشقاق دے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے، سورت حاقہ دے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے، اور اسی طرح سورت الواقعہ دے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے، اور اسی طرح سورت بنی اسرائیل دے اندر بھی اس کی تفصیلات موجود ہے۔ مختلف مقامات دوتے اللہ کریم نے انہوں بیان فرمایا۔ جڑے مومنین ہو سن نا، بعد روایات دے اندر آیا کہ ہوا چلسی اور اعمال نامے اڑ دے مومنین دے انہاں دے دائیں ہتھ دے اندر پہنچ جان گے، اور جڑے کفار اور مشرکین ہیں انہاں نو الٹے ہاتھ دے اندر اللہ تعالیٰ اعمال نامے کھڑائے گا۔ اس دے وچ علماء کرام نے تشریح کی تھی سورۃ انشقاق دی آیات ہے، کیونکہ اس کے اندر آ رہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ جس بندے نو دتا گیا اس دا اعمال نامہ اس دی پیٹھ دے پیچھے۔ کیا مطلب؟ علماء کرام نے فرمایا اس دے پیٹ دے اندروں فرشتے ہاتھ ڈالن گے، چونکہ انہاں دے ہاتھ اتھے بننے ہون گے کمر دے تے پیٹھ دے تے، فرشتے انہاں دے پیٹ دے اندروں ہاتھ ڈال کے کمر دے اندروں ہاتھ نکال کے انہاں نو الٹے ہاتھ دے اندر اعمال نامے تھماسن گے۔ تو یاد رکھو جس نو اعمال نامہ اس دے دائیں ہاتھ دے اندر مل گیا گویا کہ اس نو جنت دی ایک ابتدائی خوشخبری مل گئی، اور جس نو اعمال نامہ الٹے ہاتھ دے اندر مل گیا
اس دی پھر الٹی گنتی بھی شروع ہو گئی۔ فرمایا ووضع الکتاب، اور جس بندے نو ووضع الکتاب وہ رکھا جائے گا اعمال نامہ، فتر المجرمین دیکھے گا تو ہے مخاطب قرآن المجرمین مجرمین نو مشفقین کہ وہ ڈر رہے ہو سن ما فیہ جو کچھ اس اعمال نامے دے اندر ہے۔ تشریح دا وقت نہیں میرے دوستو، وگرنہ قرآن دی آیات جڑیاں نا وہ اس تو بڑی جڑا نا مشکل ترین آیات ہیں، بندہ انہوں پڑھ دیاں بیان کر دیاں سمجھ دیاں حیران ہو گئے نا۔ انسان سمجھ رہا کہ میرے اتنے نگران کوئی نہیں، سب تو پہلے نگران اللہ تعالیٰ دی ذات ہے جڑا اس دے ایک ایک عمل، ایک ایک قول، ایک ایک فعل نو ویکھن والی ذات ہے۔ یہ ساری آیات دا خلاصہ میں بیان کردہ جانا، ہر آیات نو پڑھ کے اس دا ترجمہ تشریح نہیں کیتی جا سکتی۔ اور دوسرا نگران انسان دوتے اس دے فرشتے ہیں کرامن کاتبین جڑا سب کچھ لکھ رہے ہیں، اور تیسرے نگران اس دا اعمال نامہ ہے جڑا لکھیا جا رہا، اور دن قیامت اس نو دکھایا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ کافر اور مشرکین مکر جا سن اسی کیتے ہی کوئی نہیں گناہ، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، سنو اللہ دی ذات دی قسم ہے اسی شرک کیتے ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بطور گواہ دے اعمال نامے نو پیش کرے گا کہ اے دیکھو اعمال نامہ تھوڑا لکھے ہویا۔ اللہ اکبر، اعمال نامے نو ویکھ کے آکھے گا اے تے جھوٹ لکھے ہویا سارا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس دی زبان نو بند کر دے گا، مہرہ لگا دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، سورہ یاسین دی آیات۔ اللہ فرمائے گا کہ ہاتھ بول کے انسان دے اس دے گواہی دے سن، پاؤں بول کے اس دے گواہی دے سن، اور اسی طرح سورۃ حامیمہ سجدہ دے اندر فرمایا انسان دا چمڑا اس دے خلاف گواہی دے گا۔ اسی طرح زمین، جس زمین تے کھڑے ہو کے اس نے گناہ کیتا وہ زمین بول کے اس دے گناہ نو دسے گا۔ اللہ اکبر، انسان سمجھ لیا میں نو ویکھن والی کوئی نہیں ہے۔ کتنے نگران مقرر ہیں انسان دوتے، جس وقت سب کچھ ثابت ہو جائے گا نا، جرم ثابت ہو جائیں گے، اس وقت کیا کہے گا؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، ہائے بد نصیبی میری، اساڑی بد نصیبی، ما لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا، کیا ہو گیا ایسا مال نامے نو، اس نے تو ساڑا نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑیا تے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑیا، اِلَّا أَحْصَاهَا، مگر اس نے ہر ایک نو کیا کر رکھے، شمار کر رکھے۔ اللہ اکبر، اتھی ای افسوس کر رہا کہ سورۃ نبا دے آخر دے اندر 30ویں سپارے دے اندر یقولو، یا اتھی کس طرح آیات آ رہی جی، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ اج میں مٹی دے نال مٹی ہو جاؤں کہ میں نو حساب ہی نہ دینا پوے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کیا ہو گئے اس اعمال نامے نو، اس ساڑی چھوٹی بڑی کوئی گناہ نو نہیں چھوڑیا، الا احصاها، مگر ہر ایک نو شمار کر رکھیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، انسان پا لوے گا جو کچھ اس نے عمل دنیا دے اندر کیتا، حاضرن سامنے۔ اشکال پیدا ہونا کہ کسی انسان دی 70 سالہ زندگی، کسی دی 80 سالہ زندگی، یہ پوری زندگی، اور پھر جدد انسان شروع ہوا اس تو لے کے قیامت تک آون والے ہر انسان دا ہر چھوٹا بڑا گناہ، یہ کس طرح اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا؟ یہ پہلے دور دے اندر اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، لیکن آج کل اس کو سمجھنا بالکل کیا ہے، آسان ہو گیا۔ عالم بیان کردہ 2 گھنٹہ تقریر کردہ، لوگ اس دی ویڈیو بنانے ریکارڈنگ کر دیں، اور وہ صدیاں بعد تک وہ تقریر محفوظ رہی کہ ویکھو جی ہر انسان دا اعمال نامہ، وہ جڑا اس دا بیان ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ سارا موجود ہے، ڈیٹا اس دا محفوظ ہے۔ اگر انسان دوسرے انسان دے ڈیٹے نو اور اس دے اعمال نو محفوظ کر سکدا، تو جس اللہ کریم نے اس انسان نو پیدا فرمایا ہے وہ اللہ کس طرح جمع نہیں کر سکتا، تو اللہ بھی اسی طرح جمع کر سکتا ہے جی۔ تو سب کچھ انسان حاضر پائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب جڑا نہ کسی دوتے ظلم نہیں کرے گا، تیرا رب کسی دوتے ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی جڑے اعمال انسان نے دنیا دے اندر کیتے ہیں وہی اعمال اس دے آخرت دے اندر اس دے سامنے اعمال نامے دی صورت پیش کیتے جا سنگے، اس دے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ساڑے اعمال نامے سنو قیامت والے دن دائیں ہاتھ دے اندر نصیب فرمائے۔